نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک یہ ماہ برکتوں اور سعادتوں والا آیا اور گزر بھی گیا۔ اس سلسلے میں تفسیر کا جو درس آپ لوگوں کے سامنے آ رہا تھا کچھ ہفتوں کے لیے منقطع ہوا ہے، اور یہ صرف رمضان سے متعلق نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی 2 ہفتے ہم نے پروگرامز کے لیے اس کو منقطع کر دیا تھا، پھر بعد میں بھی رمضان گزر کے اب تو کیا ہے شوال بالکل اختتام پہ ہے جبکہ آغاز ہو رہا ہے۔ ان وجوہات کی بنیاد پر ایک فاصلہ آپ لوگوں کو لگا ہوگا، تو اس حیثیت سے تمہیدی چند باتیں رکھنے کے بعد میں اصل موضوع پر آؤں گا۔ شاید ہو سکتا ہے کسی کی یہ پہلی مجلس ہو، بہت سے تہیہ کرتے ہیں رمضان کے بعد کچھ کریں گے، بڑے سعادت مند لوگ ہیں جو رمضان میں جو کچھ وعدے اپنے رب سے کیے ہیں اس کو نبھانے کے لیے پھر سال میں تیار ہو جائیں۔ تو اس حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ تفسیر کا جو درس آپ لوگوں کے سامنے آ رہا تھا، اس میں ہم نے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران مکمل کر لی تھی، اور اسی وجہ سے آج ہم نے سورہ نساء کی 10 آیات تلاوت کی ہیں، اور ان 10 آیات میں بھی سب سے پہلی آیت کا بھی ایک طرح سے خلاصہ میں نے پہلے ہی دے دیا تھا۔ رمضان المبارک کا بالکل آخری ہفتہ ہوگا شاید، تقویہ کی عنوان سے میں نے اس کا خلاصہ دیا ہے، لیکن پھر بھی ایک ربط کی حیثیت سے قرآن کریم میں نزولی اعتبار سے جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، اس کا طریقہ اور اس کی ترتیب کچھ اور ہے۔ مصحف کی ترتیب جو ہم پڑھتے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ سب کو معلوم ہے سب سے پہلی سورت سورہ علق نازل ہوئی تھی، اس کے 5 آیات ہیں۔ پھر دوسری سورت سورہ مدثر ہے، اس کے 5 آیات ہیں۔ پھر تیسری سورت کے بارے میں بعض لوگ کیا ہے مزمل۔ پھر اس کے بعد کیا ہے ایک تسلسل کے ساتھ کیا ہے سورتیں اتری ہیں، لیکن اتنا تو تمام مفسرین کا اتحاد ہے اس معاملے میں کہ سب سے پہلی مکمل سورت مکی دور کے اندر جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ لیکن اب ہم پڑھتے ہیں تو مصحف کے اعتبار سے تو سب سے پہلی سورت ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سب سے آخر میں سورہ علق ہے۔
اور بقرہ تو سب کو معلوم ہے تقریباً 13 سالہ مکی دور گزرنے کے بعد مدنی دور میں نازل ہوئی تھی، جبکہ مصحف کے اعتبار سے ہم سب سے پہلے بقرہ پڑھتے ہیں، فاتحہ کے بعد بقرہ ہے، تو نازل ہونے کے اعتبار سے ترتیب کچھ اور ہے، مصحف کے اعتبار سے ہمیں جو کلام اللہ کے رسول نے عطا کیا ہے اس کے اعتبار سے کچھ اور ہے ترتیب۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، اس ترتیب میں کوئی اختیار کسی کا نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، صحابہ نے ایک کمیٹی بنائی، پھر غور کیا کہ کس صورت کے بعد کس صورت کو رکھی جائے اور کس طرح رکھیں گے تو کیا قرآن کا مفہوم زیادہ ادا ہوگا، پھر اس حیثیت سے لکھنا شروع کر دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جس طرح وحی نازل ہوئی یہ اختیار کل کا کل اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے بعینی ہی، اسی طرح اس کی ترتیب بھی اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں، بس حکم ہوتا تھا اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے فلاں کے بعد فلاں رکھنا ہے، فلاں کے بعد فلاں رکھنا ہے، حتیٰ کہ آیتوں کی ترتیب بھی کیا ہے، کچھ آیتیں ہیں جو پہلی نازل ہوئی ہیں، کچھ آیتیں جو بعد میں نازل ہوئی ہیں، لیکن ترتیب کے اعتبار سے اسی صورت میں آیتیں وہ پہلی ہیں اور بعد میں ہیں دوسری آیتیں، تو ہر آیت کے بعد ایک آیت، ہر صورت کے بعد ایک صورت، یہ جو کچھ ترتیب پا کے آپ کے ہاتھوں میں آج کلام اللہ ہے، یہ ترتیب نزولی نہ ہونے کے باوجود بھی، ترتیب مصحف ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی کے حکم پہ ہوا ہے، یہ کسی کی سوچ کا مظہر نہیں ہے۔ تو اس حیثیت سے بات جان لیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ترتیب دیا ہے، نزول ایک ترتیب سے ہوا، ہمارے ہاتھوں میں ایک ترتیب سے ہے، وہ ترتیب بھی اللہ تبارک و تعالی کی، یہ ترتیب بھی اللہ تبارک و تعالی کی۔ تو ایک قاری جب اس قرآن کو پڑھتا ہے، ایک نارمل کتاب کی حیثیت سے کسی عنوان کے تحت آپ پڑھتے ہیں، فزکس کی اٹھا لیجئے تو آپ کو مضمون ملے گا، سب سے بڑا ہیڈنگ ملے گی، پھر اس کے بعد سب ہیڈنگز ملیں گے، پھر اس کے بعد اس کی کیا ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں، بڑی بڑی باتیں، سب کو جمع کر دیا جائے گا، اور قاری کبھی دقت نہیں پیش آتی اس کو کسی کتاب کے مطالعے میں کہ وہ کس مضمون پہ کتاب پڑھ رہا ہے، جب بھی کوئی مضمون سلیکٹ کرے گا اس کے تحت اس کو کتاب مل جائے گی تو مضمون بالکل ترتیب وار ہوگا، لیکن قرآن میں یہ ترتیب آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گی۔ قرآن کو عنوان کے تحت تقسیم کر کے آپ پڑھیں گے تو آپ کو کہیں کوئی عنوان نظر نہیں آئے گا جو جامع ہو اور ایک ترتیب کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ کہیں جنت کا ذکر ہے آ رہا تھا تو اچانک جہنم کا ذکر آئے گا، کہیں جہنم کا ذکر ہے اچانک مخاطب کر کے احکامات دیے جائیں گے، کہیں احکامات کا ذکر ہے تو اچانک احکامات کو منقطع کر کے قصص کا لمبا سلسلہ شروع ہو جائے گا، کہیں قصص کا سلسلہ ہے تو کہیں مثالوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، کہیں مثالوں کا سلسلہ ہے کہیں وعدوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، کہیں وعدوں کا سلسلہ ہے تو کہاں وعیدوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو مختلف مناظر، جس طرح آپ کسی باغ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو اٹریکشن کشش کیسے لگتا ہے کہ ہر کوئی پھول اپنے انداز میں آپ کی طرف، آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے، تو مختلف گلہائے رنگ، مختلف پھولوں کا ایک خوبصورت مجموعہ نظر آتا ہے قرآن، لیکن کسی ایک ٹائٹل اور ٹاپک کے اندر آپ کو بالترتیب نظر نہیں آئے گا، اس کے اندر ایک حسن ہے۔ اب اس کو تلاش کرنا قاری کا کام ہے، اسی لیے تو اللہ کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، ایسے ہی سرسری چلے جاتے ہو، ایسے ہی پڑھ لیتے ہو، رٹ لیتے ہو۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ ہاں یہ بڑی اہم بات ہے۔ سورہ نساء نے فرمایا اگر یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل نہ ہوا ہوتا تو تم اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ اس اختلاف کی بنیاد پہ ایک بات نوٹ کر لیجئے، بڑی اہم ہے اور بڑی دل نشین ہے۔ آپ کو اگر قرآن کے حفاظ اگر نظر دوڑائیں گے کائنات کے اندر، دنیا کے اندر بے شمار مل جائیں گے، بلکہ محلے میں کئی سو سینکڑوں مل جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے دنیا میں اس کے علاوہ کتنی کتابیں ہیں، لیکن کسی ایک کتاب کا حافظ بتلا دیجیے آپ کو، اس طرح قرآن کا حافظ ہے ایک کتاب کا، خواہ وہ مذہبی ہو، خواہ وہ سائنسی ہو،
خواہ وہ اکیڈمک کی کتابیں ہوں خواہ وہ کوئی دوسری مضمون کی ہوں، کوئی ایک حافظ کیسے جس طرح قرآن کا ہے لفظ بلفظ جیسے تحریر کیا گیا ہے ویسے ہی یاد کر لیا کوئی بندہ، ایک حافظ، انجیل کا ایک، تورات کا ایک، زبور کا ایک ہے، اسی طرح ان کے جو کچھ ہیں رامائن مہابھارت اپنشد جتنے بھی ہیں ان کے اپنے وید، یجروید، سام وید، اتھر وید، کسی وید میں کوئی ایک حافظ نظر آئے گا؟ نظر نہیں آئے گا، دنیا عاجز ہے، پیش نہیں کر سکتی۔ اور قرآن کے حافظ سینکڑوں ہیں، محلے کے اندر سینکڑوں ہیں، تو انسان اس کو حفظ کر لیتا ہے جلدی اور دوسری کتاب کو کبھی حفظ نہیں کر پائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ بڑی سائنٹیفک وجہ میں بتلا رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کلام نہ ہوتا تو اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف پاتے، اور انسان کا ذہن ایسا ہے کہ دو متضاد باتیں یاد نہیں رکھ سکتا ہو۔ اللہ نے انسان کا ذہن ایسے بنایا ہے کہ متضاد باتیں وہ یاد نہیں رکھ سکتا زیادہ دیر۔ ایک مضمون کے تحت تقریر یاد کر لے سکتا ہے، لیکن ایک ہی مضمون میں دو طرح کی باتیں الٹے اور سیدھے آپ یاد نہیں کر سکتے۔ تو کلام اللہ کو یاد کرنے کا جو کچھ سلسلہ ہے ہمیں نظر آتا ہے، یہ کیوں انسان فوری یاد کر لیتا ہے؟ اس کے اندر کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، تضاد ہے ہی نہیں۔ اسی وجہ سے بہت سے حفاظ ہیں، بقیہ کوئی کتاب آپ ثابت نہیں کر سکتے جس کے اندر اختلاف نہ ہو، اور اختلاف والی چیز انسان یاد نہیں رکھ سکتا۔ یہ خود سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے۔ تو غرض کہ میں گفتگو کر رہا تھا کہ یہ ترتیب جو ہے وہ ترتیب اللہ کے رسول نے جو دی ہے، اس حیثیت سے بھی ہمیں ایک حسن نظر آتا ہے کہ یہ کیوں ہے۔ تو اس پہ نظر دوڑائیں گے، پھر نساء پہ پہنچیں گے۔ دیکھیے سورہ فاتحہ، اس کا نام ہے سبع مثانی، اس کا مان ہے ام القرآن، اس کا نام ہے فاتحہ، اس کا نام ہے کافیہ، اس کا نام ہے واقفہ، اس کا نام ہے شفا۔ کتنے نام ہیں، اور ان تمام ناموں کی یہ جامع صورت ہے۔ یہ خود ایک قرآن عظیم ہے، یہ خود ایک سبع مثانی ہے، 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اللہ نے گفٹ کے طور پہ ذکر کیا ہے حجر کے اندر، آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، ہم نے آپ کو قرآن عظیم بھی دیا ہے، سبع مثانی بھی دیا ہے۔ 7 آیتوں والی یہ چھوٹی سی سورت گویا کہ پورے قرآن کا مقدمہ ہے، دیباچہ ہے، انٹروڈکشن ہے۔ جس طرح ہر کتاب کے لیے ایک پریفیس ہوتا ہے، آپ دیکھیں کتاب اٹھا کے کوئی بھی لکھا ہوگا، سب سے پہلے پریفیس ہوگا، پیش لفظ، مقدمہ، یہ کتاب کیا ہے وہ لکھا ہوا ہوگا، پھر اس کے بعد کتاب شروع ہوگی۔ تو کتاب اللہ کا گویا کہ پریفیس، مقدمہ، دیباچہ، یہ ہے سورہ فاتحہ، جو جامع طور پر تمام قرآن کا خلاصہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسانی مشن کیسے اپنی زندگی گزارے، اس کا کیٹلاگ ہے، اور ہم نے مانگا ہے فاتحہ میں، اور پورا قرآن اس کا عطیہ ہے جو مانگا ہے قرآن آپ نے۔ ہم نے مانگا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ بتا۔ اللہ نے کہا کہ اچھا ذالک الکتاب پڑھو، تمہیں سیدھی راہ مل جائے گی۔ ہم نے کیٹلاگ مانگا تو اللہ نے کیٹلاگ دیا۔ جس طرح ہر مشن کے لیے بہترین کارکردگی اپنانے کے لیے کیٹلاگ کے بغیر آپ ناممکن ہے، ہو سکتا ہے آپ توڑ پھوڑ کر بیٹھیں یا بگاڑ ہی بیٹھیں بغیر کیٹلاگ پڑھے، خواہ کتنی قیمتی مشن کیوں نہ ہو۔ اسی طرح یہ انسان کی مشن، اس کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو اس کو استعمال کرنے کا کیٹلاگ کتاب اللہ کی شکل میں رکھا، اور اس کو خود آپ کی زبان سے یہ کہلوایا کہ تم ہمیشہ کہتے رہو کہ ہمیں نہیں آتا اپنی زندگی گزارو، ہمیں نہیں آتا ہے۔ فجر کے 2 رکعت، ظہر کے 4 ہیں، عصر کے 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں، عشاء کے 4 ہیں، اور ایک ایک رکعت میں ایک ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ہے، اور ہر سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ تو کتنی مرتبہ ایک انسان دن میں مانگتا ہے کہ اے اللہ ہمیں معلوم نہیں ہے، زندگی گزارنا نہیں آتا ہے، تو عطا کر، ہمیں پتہ نہیں ہے، تو بتا دے۔
سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو کہتا ہے کہ ہمیں بہت پتا ہے کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنا ہے. اللہ کہتا ہے کچھ بھی پتا نہیں ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے جبکہ تم بالکل جاہل تھے, کچھ بھی نہیں جانتے تھے. لا تعلمون شیئا, کچھ نہیں جانتے تھے. جاہل مطلق. انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ جاہل مطلق پیدا ہوتا ہے. جانور جو پیدا ہوتا ہے بڑا عالم پیدا ہوتا ہے, بہت بڑا عالم, اس کو پتا ہوتا ہے کیا کرنا ہے کیا کھانا ہے. آپ نے نہیں دیکھا گائے کا بچہ پیدا ہوگا تو فوری طور پر اٹھ کے کھڑا بھی ہو جائے گا, 5-10 منٹ میں کھانا بھی گھاس. کون بتایا اس کو؟ انسان کے بچے چلنے کے لیے 1.5 سال ہوتے ہیں, 2 سال لگ جاتے ہیں. زبان تتلانے کے لیے 2.5 سال لگ جاتے ہیں. کچھ بھی پتا نہیں ہوتا. جانور کو سب پتا ہوتا ہے. ہاں, تو یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ انسان کو بتلایا کہ تم مانگو, تمہیں کچھ پتا نہیں ہے. تو اللہ نے اس کو اتارا. تو سورہ فاتحہ میں ہم نے جب مانگا تو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب دی. ابھی ان میں 2 سورتیں کیا ہیں, بڑی مماثلت رکھنے والی ہیں, بقرہ اور آل عمران. اس کو خود اللہ کے رسول نے ایک نام دیا ہے, الزہراوین. زہرا ہم بھی سوچتے ہیں فاطمۃ الزہرا, یہ کیا ہے؟ تابناک, روشن. وہ سورج چمکتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں تابناک, روشن. تو حضرت فاطمہ کا ایک نام ہے, ایک لقب ہے فاطمۃ الزہرا. تو اللہ کے رسول نے ان 2 سورتوں کو کہا کہ الزہراوین, یہ 2 بڑی قرآن کی تابناک سورتیں ہیں. اور اس کے اندر ایک طرح کی مماثلت ہے. کیا مماثلت ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دیکھیے الف لام میم حروف مقطعات سے شروع ہوا, اور اسی طرح آل عمران الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہی حروف مقطعات سے شروع ہوا. یہاں پر بھی حروف مقطعات, وہاں پر بھی حروف مقطعات, اور حروف مقطعات بھی بالکل ڈٹو وہی الف لام میم. آل عمران کی شروعات بھی الف لام میم. اب یہ الف لام میم کے بعد کا مضمون شروع ہو رہا ہے بقرہ کے اندر. مسلمانوں کی تنبیہ کے بعد سراسر تقریباً آدھا جز یہودیوں کی طرف, فلاں کیا فلاں کیا فلاں کیا فلاں کیا فلاں کیا, تم ایسے نہ بنو. اور آل عمران میں پوری گفتگو عیسائیوں کی طرف, حضرت عیسیٰ کی پیدائش, حضرت مریم کی پاک بازی, اور اسی طرح حضرت زکریا کا اولاد ہونا, یہ تمام چیزیں پورے عیسائی عقائد کی تردید. یہاں عیسائیوں کو مد نظر رکھا گیا, وہاں یہودیوں کو مد نظر رکھا گیا. دونوں کے مضمون بڑے مماثلت رکھتے ہیں, بڑے ہی جامع ہیں, اور دونوں کا مضمون شروعات الف لام میم کے ساتھ شروع ہو رہا ہے. اب ان 2 سورتوں کو مکمل ہم نے کر لیا ہے, ایک تمہیدی گفتگو کو بھی ہم نے سن لیا ہے. تو اب آئیے سورہ نساء کی ابتدا بھی, یہ بھی 2 سورتوں کا ایک خاص مجموعہ ہے, سورہ نساء اور سورہ مائدہ. سورہ نساء میں بھی گفتگو شروع ہو رہی ہے بغیر کسی حروف مقطعات کے. الف لام میم نہیں ہے وہاں پر, حروف مقطعات کوئی نہیں ہے, ڈائریکٹ ہے یا ایھا الناس, پوری عموم اور کائنات کے لوگوں کو خطاب ہے, اے لوگوں. اور سورہ مائدہ میں یہ اے لوگوں کا خطاب تبدیل ہو کے خصوصی طور پر یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے عہدوں کی پوری پابندی کیا کرو. گویا کہ وہاں 2 مضمون تھے بقرہ اور آل عمران, ایک یہودیوں کا ایک نصرانیوں کا. پھر یہاں بھی 2 سورتیں ہیں, جوڑا ہے, اور ان کا عنوان ایک عموم ہے پورے انسانیت کے لیے, ایک خصوص ہے صرف مسلمانوں کے لیے. مائدہ شروع ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, نساء شروع ہو رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. اس کے اندر مماثلت. پھر جیسے ہی بات آگے بڑھی, اللہ تبارک و تعالی نے احکامات کا ذکر کیا ہے سورہ نساء کے اندر. اور سب سے اہم معاشرے کے اندر 2 لوگ ہیں جن کی پرواہ خاص کر جاہلیت میں نہیں کی جاتی تھی اور آج بھی ہے. پسماندگی کی علامت ہے, اور الٹا یہ الزام اسلام پہ رکھ دیا گیا ہے کہ اسلام نے تذلیل کر دی عورتوں کی. اسلام نے جو عزت دی ہے کائنات کا کوئی اور مذہب کبھی نہیں دیا ہے, پوری تاریخ نہیں دی ہے.
تو اب یہ دو طبقے تھے کون سے؟ ایک ہیں عورتیں، ایک ہیں بچے، اور بچوں میں بھی خاص کر یتیم بچے. ان کی کوئی حیثیت حقوق نہیں تھے جاہلیت کے اندر، اور آج بھی نہیں ہے. بچوں کے لیے کون لڑتا ہے؟ چائلڈ ایکٹ بہت سے بنائے گئے ہیں، کون فالو کرتا ہے؟ دیکھیے آج دنیا کے اندر. اور یہ صحرا پورا کا پورا یورپین کنٹریز کے سر چلا گیا. انہوں نے چائلڈ ایکٹ بنایا، انہوں نے کیا ہے بچوں کے لیے بہت زیادہ کیا ہے اصولیں بنائے ہیں، قوانین بنائے ہیں. جبکہ آج سے 1400 سال پہلے کوئی گفتگو کیا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے جو اس سلسلے میں گفتگو کیا ہے. اور حتیٰ کہ اتنی زیادہ فضیلت والا عمل بتلایا ہے کہ کافر الیتیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی انگلیوں کو اس طرح اشارہ کر کے کہ یتیم کا جو کفیل ہوتا ہے اور میں جنت میں یوں رہیں گے، یوں ہاکذا. جس طرح کتنا فاصلہ ہے ان دو انگلیوں کے درمیان، بیائی نہیں اسی طرح کے درجات میں رہے گا وہ جو یتیموں کا سرپرست ہو یا یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا. کہاں درجہ ہے؟ اور گفتگو کب کی ہے؟ آج کی 2011 12 13 کی نہیں 1400 سال پہلے 610 عیسوی کی بات ہو رہی ہے. اب کی بات نہیں ہو رہی ہے، تب کی بات ہو رہی ہے جبکہ کوئی حقوق نام کی چیز ہے ہی نہیں. اور ہمیشہ معاشرے کے اندر ان عورتوں پہ ظلم کیا گیا اور بچوں اور خاص کر یتیموں پہ ظلم کیا گیا. جو سرپرست تھے انہوں نے بڑے مظالم ڈھائے ہیں، حقوق سے محروم کر دینا، ان کی جائیداد کیا ہے قبضہ کر لینا، دبا لینا. اور بچے ہوتے ہیں کیا پوچھیں گے؟ کون سا قانون ہے ان کو روکنے والا؟ خود سرپرست بن کے سب کچھ کھا جائیں، ہڑپ کر جائیں، کون پوچھنے والا ہوگا؟ تو یہ 10 آیات دراصل انہی کے لیے مختص کر کے پورا رکوع صرف یتیموں کی حفاظت اور یتیموں کے حقوق اور یتیموں کے معاملے میں ڈرنے کی تنبیہ کی گئی ہے. اس کے بعد عورتوں کے حقوق اور بالتفصیل آ رہے ہیں وراثت کے، انشاءاللہ وہ تو اگلی مجلس میں آئیں گے. اب ہم نے جو پڑھا ہے وہ ایک ترجمانی کی حیثیت سے، ویسے بھی عمومی طور پر معمول ہمارا یوں ہوتا تھا کہ چارٹ تقسیم ہو جاتے تھے. جو آیتیں آپ سامنے جو میں تلاوت کر رہا ہوں وہ خود آپ بھی دیکھ لیتے تھے، لیکن یہ پہلا ہفتہ ہے اس وجہ سے ہمارے سے تسامح ہوا ہے کہ چارٹ تیار نہ ہو سکا. لیکن آپ کے سامنے حافظ صاحب نے باقاعدہ پوری قرات رکھ دی ہے 10 آیتوں کی بھی. اور یہ 10 آیتیں مضمون کے اعتبار سے میں نے آپ کو وجہ اور اس کا عنوان بتا دیا ہے کہ یہ 10 آیتیں کہاں کے ہیں؟ یتیموں اور کمزور طبقات کے احکامات کے سلسلے میں آئی ہیں. اب آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک جان سے، نفس واحد سے، من نفس واحدہ. وخلق منها زوجها، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا. وبث منہما رجالا کثیرا، اور اسی جوڑے سے ہم نے پھیلا دیا دنیا کے اندر. بث منہما رجالا کثیرا ونساء، بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں. یہ گویا کہ تمہید ہے کہ انسانیت کی ابتدا کس طرح ہو رہی ہے. تم اپنے آپ کو جاننا چاہتے ہو کون ہو اور کیسے جانو گے؟ پیچھے کی طرف جاؤ گے، باپ کیا ہے تو آپ کو ایک نسل خاندان ملے گا، میرے بھائی ہیں. ابھی اوپر جاؤ، دادا کون ہے، پردادا کون ہے، تو خاندان بڑا ہو جائے گا، کزنس مل جائیں گے بہت سے، پھر وہ بھی کیا ہیں ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں. پھر پیچھے کی طرف جاؤ، پیچھے کی طرف جاؤ 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 جاؤ، اینڈ کہاں ہوگا؟ ایک جوڑا ملے گا وہاں پر، صرف آدم اور حوا کا. تو معلوم ہوا کل انسانیت ایک ماں باپ کی اولاد ہے. جو بھائی چارگی جس کا سبق اسلام دے رہا ہے یہ عالمی ہے، آفاقی ہے. اس کا سبق کسی اور مذہب میں آپ کو مل ہی نہیں سکتا. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. آپ دیس سے قومیت بناتے ہیں. تم کون ہو جی؟ انڈین ہو. وہ کون ہے جی؟ وہ عربی ہے. وہ کون ہے؟ وہ ایرانی ہے. وہ کون ہے؟ وہ رومی ہے. یہ تقسیم اللہ نے نہیں کی ہے.
इससे तो तुम काट देते हो लोगों को। इस्लाम इंटरनेशनल मजहब है और भाईचारगी भी इंटरनेशनल देता है, उसका इंटरनेशनल दावत है मामला, और भाईचारगी भी बिल्कुल इंटरनेशनल है। इकबाल ने क्या खूबसूरत बात कही थी, अल्लामा इकबाल ने रहमहुल्लाह, इस्लाम तेरा देश है, तेरा कोई देश नहीं है, तेरा देश इस्लाम है, तो वतनियत कौमियत पे मुनकसिम मत हो जा। ये तो बड़ा महदूद दायरा हो जाएगा कि मैं इंडियन हूं तो बकिया जितने मुसलमान हैं पूरे हिंदुस्तान, पूरे पाकिस्तान, पूरे बांग्लादेश, पूरे एशिया, पूरा अरब, तो क्या उसके अंदर कोई हमारा ताल्लुक नहीं है? नहीं नहीं, देश हमारा कोई नहीं, वो तो इस्लाम है, तो उससे मुस्तफवी है। बाजू तेरा असल में तौहीद की कुव्वत से कवी है। असल जो कुछ तुम्हें बना रहा है मुसलमान कौमियत, वो असल में क्या है? तौहीद से बना रहा है। जो तौहीदी है वो मेरा है, वो अपना है, वो मुसलमान है। हाँ, कल जसद, एक जिस्म की तरह तुम सब हो। लेकिन रसूल कहते हैं जब बुखार से तुम्हारा कोई बदन, तुम्हारे किसी अजू पे दर्द होता है, आंख में दर्द, पूरा बदन तप रहा है बुखार से, हाथ में दर्द, पूरा बदन तप रहा है, जख्म पांव में, पूरा बदन तप रहा है बुखार से, तो पांव के जख्म के लिए पूरा बदन बुखार में तप रहा है, आंख के जख्म के लिए पूरा बदन तप रहा है, अजू के दर्द के लिए पूरा बदन तप रहा है। बेआईनी ही उसी तरह मुसलमान पूरे एक जिस्म की तरह है। फलस्तीन में मार खा रहा है तो हिंदुस्तान में तड़प रहा है। मुसलमान हो तो मुसलमान, वाकईतन मुसलमान हो तो तड़प रहा है। एक जिस्म है, एक मां बाप की औलाद है। यह सबक दिया है इस्लाम ने। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है। इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है। ये ताजा ताजा जो खुदाएं बने हैं, सिर्फ वही शिरक नहीं है, ये वतन कहना भी एक तरह का शिरकी है, एक तरह का बुत है। वतनियत कुछ नहीं होती। पहली चीज क्या है? अखुवत है, इंटरनेशनल अखुवत। इसलिए फरमाया कि इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है। जो पैरहन उसका है वो मजहब का कफन है, मजहब का जनाजा निकाल देता है ये वतनियत। इससे आगे बढ़ो, अपने आप को इंटरनेशनल बनाओ, हर एक का दर्द अपने दिल में लाओ। आफाकी मजहब है, आफाकी तालीम दे रहा है। तो फरमाया कि तुम्हारा जो जोड़ा बना है वो एक आदम और हव्वा कहां से आई? उन्हीं आदम के। जौज कहते हैं जोड़े को। खा वो मर्द के लिए औरत भी जौज हो सकता है, और इसी तरह औरत भी मर्द के लिए जौज बन सकती है। उमूमी तौर पर सिर्फ जौज का लफ्ज बीवी के लिए नहीं होता, दोनों के लिए होता है। मर्द के लिए औरत, औरत के लिए मर्द। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को पैदा करके हमने उन्हीं में से उनका जोड़ा निकाला। फिर इसके बाद इनसे औलाद को बनाया तो पूरी दुनिया में इन्हीं से फैला दिया। जितने मर्द हैं सब एंडिंग वहां पर होगी, जितनी औरतें हैं सब हव्वा की बेटियां हैं। तो इसी तरह आप आगे बढ़ो। वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। देखो, अल्लाह से डरो। पहले एक अल्लाह से डरने का जिक्र आ चुका है, या अय्युहन नास इत्तकू रब्बकुम। एक आयत में 2 मरतबा तक़वे का लफ्ज इस्तेमाल हुआ यहां पर। वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से। क्यों? अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, जिसकी वजह से, जिसके नाम से तुम एक दूसरे से सवाल करते हो। हमेशा इंसान, खासकर मुसलमानों का मामला, कोई झगड़ा हो जाए, कोई बुनियादी बात हो, किसी को डराना हो, क्या कहते हैं हम? अल्लाह का वास्ता भाई, अल्लाह के लिए मान जाओ भाई, अल्लाह के लिए छोड़ दो भाई, क्यों खामखा झगड़ा करते? ये अल्लाह का नाम बार बार अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हो तो अल्लाह कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारे मफाद के लिए इस्तेमाल करने की चीज नहीं है, बल्कि जिसके वास्ते तुम अपने मामला सुलझा लेते हो उससे हकीकतन डरा भी रहा करो। अगर तुम हकीकतन डर अपने दिल में पैदा कर दोगे अल्लाह तबारक व तआला का, तो फिर मामला झगड़े की नौबत ही नहीं पहुंचेगी। झगड़े की नौबत पहुंचती है तो तुम अल्लाह का वास्ता देते हो, लेकिन हकीकत में अल्लाह से डरने वाले बन जाओ तो झगड़े की नौबत ही नहीं पहुंचेगी। इसीलिए फरमाया अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम,
اور اسی طرح جس طرح تقوی کا حکم ہے اسی طرح تمہارے رشتہ داروں سے حسن سلوک کا بھی حکم ہے. والارحام رحم کی جمع ہے. رحم کہتے ہیں اصل میں ماں کے پیٹ میں جو بچہ دانی ہوتی ہے, بچہ جہاں پرورش پاتا ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں رحم, اس کی جمع ہے ارحام. اور اس سے اشارہ ہے جتنے بھی ماں باپ کے تحت آنے والے بھائی بہن رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی طرف کے ان کا رشتہ کاٹنے سے بھی ڈرو, ان سے قطع رحمی کرنے سے بھی ڈرو. کیوں؟ اس کی بڑی اہمیت ہے اللہ تبارک و تعالی کے پاس. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع رحم, جو رشتہ داروں کو کاٹتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جب یہ رحم کو بنایا تھا تو رحم اٹھ کھڑا ہوا, اللہ عز و جل سے پوچھا کہ میرا حق کیا ہے. اللہ نے کہا کیا تو راضی نہیں ہے کہ دو تجھ کو ملا کے رکھے گا میں اس سے ملوں گا, جو تجھ کو کاٹے گا میں اس سے کٹوں گا. لاکھ نمازیں ہوں, لاکھ روزے ہوں, رشتہ داری برابر نہیں ہے, ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں ہے, بھائی بہنوں کے ساتھ صحیح تعلقات نہیں ہیں, بھائی بہنوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہیں, تو یاد رکھ لیجیے آپ کی نمازیں کام نہیں دیں گی. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بڑی اہمیت بتلائی ہے. اور ہمارے خاندانوں میں جھگڑے ہی جھگڑے, مسائل ہی مسائل ہیں. کیوں؟ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ دین اسلام صرف نماز روزے کا نام ہے. نہیں, یہ مکمل ایک نظام حیات ہے, مکمل اسلامی زندگی گزارنے کا ایک آئیڈیل ہے, مکمل ایک نمونہ ہے, مکمل ایک سیدھی راہ ہے, مکمل ایک طریقہ ہے کہ کیسی زندگی گزارنا ہے. ہر ایک کے حقوق برابر اللہ تبارک و تعالی نے دیے ہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ ڈرو اللہ تبارک و تعالی سے جس کا واسطہ دے کہ تم مانگتے ہو ایک دوسرے سے, اور ڈرو اپنے رشتہ داروں کو منقطع کرنے سے, رشتہ داری کاٹنے سے. والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا, کہ اللہ تبارک و تعالی تم پہ نگران ہے. یہ مت سمجھو کہ کمرہ بند کر لیے تو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. یہ مت سمجھو کہ تنہائی تمہیں مل گئی ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نئے اللہ تبارک و تعالی باقاعدہ نگرانی کر رہا ہے, براہ راست بھی کر رہا ہے, خود فرشتوں کے ذریعے بھی کروا رہا ہے. دو حیثیتوں سے اللہ تبارک و تعالی نگرانی کر رہا ہے ہماری. ایک براہ راست اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. دوسرا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے دو فرشتوں کو بٹھا کے رکھا ہے, کہیں الگ نہیں ہوتے. تم کمرے میں رہو, تم جلوت میں رہو, تم خلوت میں رہو, تم تنہائی میں رہو, تم سامنے آ جاؤ, کمرے میں بند ہو جاؤ, سوراخوں بلوں میں داخل ہو جاؤ, کوہ میں چلے جاؤ, پہاڑوں میں گم ہو جاؤ, فضاؤں میں چلے جاؤ, سمندروں کے اندر داخل ہو جاؤ, سوراخوں میں چلے جاؤ, کہیں بھی چلے جاؤ, لیکن اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو ساتھ رکھا ہوا. اس لیے فرمایا کہ کان علیکم رقیبا, ہم تم پہ نگران ہیں, دیکھ رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر. اب یہاں سے مضمون شروع ہو رہا ہے. میں نے بتایا تھا نا کہ دو کمزور طبقے, ایک یتیم ایک عورت. سب سے پہلے یتیموں کے سلسلے میں گفتگو آ رہی ہے. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. فرمایا کہ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ, دیکھو یتیموں کے مال اگر تمہارے پاس ہیں تو ان کو واپس کر دیا کرو برابر ہو. تمہارا حق اس میں کچھ نہیں بنتا. کوئی یتیم کا سرپرست ہے, کوئی یتیم کا والی ہے, یا یتیم کا کوئی پیسہ آپ کے پاس امانت ہے تو یہ کھا جانے کے لیے نہیں, برابر پوری امانت داری کے ساتھ اس کو لوٹا دیا کرو. آتوا الیتامی اموالکم, اور ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب, اور اس طرح بھی نہیں کرنا کہ مال تو واپس ہی کرنا ہے. اس میں کیا کر جائیں گے, اچھا مال رکھ لیں گے, برا مال دے دیں گے, دینا ہی تو ہے کم از کم. مثلا کہ کوئی یتیم کی ایک الماری آپ کے پاس ہے, بڑے ٹیکٹ کی ہے, بہترین ہے, اب الماری ہی تو دینا ہے, سستے داموں کی ایک الماری لے کے دے دیے, جو قیمتی الماری تھی وہ رکھ لیے. تتبدل الخبیث بالطیب, خبیث سے, بری چیز سے اچھی چیز کی تبدیلی نہ کیا کرو. یہ ان کا مال ہے,
اس میں کوئی ٹیڑھی نیت، اس میں کوئی ٹیڑھ، اس میں کوئی ڈنڈی مارنا، اس میں قبضہ کرنا، یہ کبھی نیت نہ رکھنا، اور یہ نہ سمجھنا کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کا سب سے بڑا منصف اور وکیل بن کے قیامت کے دن کون آنے والے ہیں؟ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ اب عدالت کا اندازہ لگا دیجئے، جس کے خلاف اللہ کے رسول قیامت میں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ بدبخت یتیم کا مال کھایا ہے، پھر سکسس ہو سکے گا، وہ کامیاب بن سکے گا وہ؟ اسی لیے فرمایا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور یہ بھی نہ کرنا کہ اپنے مال ان کے مال میں ملا کے رکھ دینا اور کھا جانا۔ پوچھتے تو کہنا کہ نہیں جی ان کی بھی تو پرورش تھی میرے ذمے، ہاں اتنا مال تھا لیکن اتنے سال میں بھی تو کیا ہے ان کو کھلایا پلایا ہوں۔ نہیں، کھلایا پلایا ہے تو بھی حساب سے کرنا ہے، اپنے مال ان کے مال میں ملا کے مت کھا جانا۔ تأکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا، فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اس طرح کا کرنا۔ کیا کرنا؟ مال کھا جانا، مال میں مال کو ملاوٹ کر کے ایسا شناخت ان کی نکال دینا، مثلا ان کے 10,000 روپے ہیں آپ کے پاس، آپ نے کیا کیا میرے بینک اکاؤنٹ میں ڈال دو، رہے گا نا، لیکن بعد میں مکر گئے کہ ہاں جی 10,000 نہیں تھے وہ 7,000 روپے تھے جی، وہ لے لو 7,000 روپے لے لو۔ نہیں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مال کے ساتھ تمہارا مال جمع کر کے کھانے کی کوشش نہ کرو۔ انہو کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى۔ اچھا، ایک دوسری بات، جاہلیت میں کیا ہوا کرتا تھا، کوئی ولی کوئی سرپرست جس کے زیر سایہ کوئی یتیم لڑکی ہوتی تھی، خاص کر یہاں یتامہ میں صرف لڑکیاں مراد ہیں، کوئی لڑکی ہوتی تھی دور پرے کے رشتہ دار تھی، باپ مر گیا، کوئی پرسان حال نہیں، آپ نے رحم کھایا، اپنے گھر میں بلا کے لا کے رکھ دیے۔ اب وہ بچی بڑی ہو گئی، بڑی خوبصورت بھی تھی اور مال جائیداد والی، باپ بہت بڑا پیسے والا تھا لیکن بدقسمتی جلدی مر گیا۔ کوئی پرسان، ایسا بہت ہوتا ہے آج بھی، کئی یتیموں کے کیا ہیں کروڑوں روپیے ہیں جو کیا ہیں صرف کفیل کرنے والے یا کفالت کرنے والے دبا کے بیٹھے ہیں۔ انہی کے لیے دراصل یہ بات ہے کہ اس زمانے میں یوں ہوا کرتا تھا کہ دور پرے کی کوئی لڑکی تھی رشتہ دار میں اور ان کا باپ مر گیا، لیکن باپ تھا بڑا مالدار اور وہ لا کے رحم و کرم کی حیثیت سے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ تو مدت گزری، وہ بڑی ہو گئی، اب صاحب جمال بھی ہے، صاحب مال بھی ہے، مال بھی ہاتھ میں ہے اور خوبصورتی بھی سامنے ہے، اور گھر کی لڑکی یہ پوچھنے والا کون ہے؟ تو جاہلیت میں یوں کیا کرتے تھے کہ سردار لوگ یا جو کچھ کفیل ہیں وہ ان سے شادی کر لیتے تھے، اور بغیر مہر کے، کوئی مہر بھی متعین نہیں کیا۔ اب شادی کر کے کیا کرتے تھے کہ جتنا مال ہوتا تھا وہ مال بھی ان کے ہاتھ میں آ جاتا تھا، اور جو لڑکی صاحب جمال ہوتی تھی جمال بھی ان کے ہاتھ میں آ جاتا تھا، اور حقوق کی حیثیت سے بیوی کا حق بھی نہیں دیتے تھے، یعنی مہر بھی نہیں دیتے تھے، اور اسٹیٹس کے لحاظ سے ان کی صحیح زندگی گزارنے کے لیے پیسہ بھی نہیں دیتے تھے۔ یہ ظلم ہو رہا تھا جاہلیت، آج بھی بہت ہو رہا ہے، اندازہ کر لیجئے جہاں جہاں ہو رہا ہے وہاں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم ڈرو اپنے دل کے اندر کہ یہ یتیم لڑکیوں کے سلسلے میں صحیح رویہ، قسط، عدل اختیار نہیں کر سکتے تو تم شادی نہ کرنا۔ تم نے پالا ہے، ہاں بہت اچھا کام کیا ہے، تم نے پرورش کی ہے، بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن بڑی ہو گئی ہے تو اب تم ولی بن کے، سرپرست بن کے کسی دوسرے سے شادی کرو، تاکہ تم خود سہارا بن کے کچھ اگر غلطی ہوئی ہے، شادی جہاں کر کے دیے وہ ظلم ڈھا رہا ہو تو پوچھ سکتے ہو، ایک ولی کی حیثیت سے سامنے آؤ۔ یہ مت کرو کہ خود شادی کر لیا، اب تو اس لڑکی کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ کیسے کیسے حفاظت کر رہا ہے دیکھیے لڑکیوں کی اور بچیوں کی، اور یہ کیسا غلط الزام ہے اسلام کے اوپر کہ اسلام عورتوں کو مجبور کرتا ہے، یہ پرانے زمانے کی طرف ڈھکیل رہا ہے، یہ دقیانوسیت سکھا رہا ہے، اور بہت سے مسلمان بھی صحیح سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اسلام نے پردے کا حکم دے کے عورتوں پہ بڑا ظلم کیا ہے۔ ہاں
یہ تو بالکل الٹی گنگا ہے جو بہ رہی ہے، الٹا الزام ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا محاورہ، الٹا چور کوتوال ڈانٹے، چوری کیا ہے الٹا پولیس کو وہ ڈانٹے تو کیا کہے گی وہ کہ ہوگی کیا بات؟ بعینی ہی اسی طرح کیسے حفاظت کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے بچیوں کی، یتیموں کی اور اسی طرح عورتوں کی، لیکن الٹا الزام آج اسلام پر یہی ہے کہ انہوں نے کیا ہے، اسلام کے ذریعے عورتوں کو پیچھے ڈھکیل دیا۔ اب بتائیے اللہ تبارک و تعالی نے جو اتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا اور اس کے خلاف کوئی عدالت بھی نہیں تھی، کوئی اصول بھی نہیں تھا، اللہ نے حکم دیا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، عورتوں کے سلسلے میں، خاص کر یتیم لڑکیوں کے سلسلے میں اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم ان کے ساتھ صحیح سلوک نہ کر سکو گے، انصاف نہ کر سکو گے، نہ کرو شادیاں ان کے ساتھ، الٹا کیا کرنا ہے؟ تمہیں اس کے عوض دوسرا ایک آپشن دیا جا رہا ہے، وہ کیا کرو؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم دوسری عورتوں سے شادی کر لو، خواہ ایک سے کرو، خواہ دو سے کرو، خواہ تین سے کرو، خواہ چار سے کرو۔ اب آیا ہے وہ مضمون جو زیادہ طور پر اخبارات میں، نیوز پیپروں کے اندر، خاص کر آج یورپین کنٹریز میں اچھالا جا رہا ہے کہ اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں دی، اور بدقسمتی سے سب سے زیادہ عورتیں اس میں چیبہ چبی ہوتی ہیں۔ عورتوں کے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہے، مرحلہ ہے۔ عورتیں سوچتی ہیں کہ اسلام نے باخر دی کیوں یہ اجازت، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر سوکن آتی ہے، ہمیں زندگی میں پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے، اگر عمیق نظر سے دیکھا جائے تو دراصل ان کی حفاظت کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے، انہی کی اچھائی کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ یتیم لڑکیوں کے سلسلے میں جو ظلم ہو رہا تھا، اس ظلم کو روکنے کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ان مظلوم بے سہارا لڑکیوں سے خود شادی نہ کرو، بلکہ باہر کی عورتوں سے کرو، اور اس میں تمہارے لیے چھوٹ ہے کہ خواہ تم 1 سے کرو، 2 سے کرو، 3 سے کرو یا 4 سے کرو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، لیکن پھر فرما دیا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ تعدلوا، ان 4 کے درمیان یا 2 کے درمیان یا 3 کے درمیان عدل نہ کر سکو گے، انصاف نہ کر سکو گے، فواحدہ، تو 1 سے کرو، خاموشی کے ساتھ زندگی گزارو۔ تو معلوم ہوا 4 کی بھی جو کچھ اجازت ہے وہ بشرط ہے۔ کیا شرط؟ 4 کے درمیان انصاف کر سکو گے۔ انصاف کائے میں انصاف کرو گے؟ انصاف کا معنی کیا ہے؟ کیسے انصاف کرو گے؟ تو اس کی تشریح اللہ کے رسول نے فرمائی ہے۔ کیسے؟ کھاؤ، پہناؤ، کوئی دنیاوی چیز لے کر دو، کہیں سفر کو جانا ہو، وقت بتانا ہو، اوقات کو تقسیم کرو، یہ تمام چیزوں میں مساوی تمہیں کرنا ہے۔ 1 رات کسی کے پاس ٹھہرائے تو دوسری رات حق اس کا ہے، یا 3 دن آپ نے کر لیا ہے تو 3 دن اس کا حق ہے۔ آپ 10,000 روپے ایک بیوی کو دیتے ہیں، دوسری بیوی کو بھی برابر 10,000 دینا ہے۔ کپڑا اس کو لے کے دیتے ہیں تو اس کو بھی لے کے دینا ہے۔ اسی طرح وقت صرف کرتے ہیں تو باقاعدہ دن کی حیثیت سے جتنا 10 منٹ کسی کے پاس رہے تو اور 10 منٹ اس کے پاس بھی رہنا ہے۔ اللہ کے رسول عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہوتا وہ پورے ازواج مطہرات کو تقسیم کیے دیتے تھے، اور برابر سرابر، عائشہ کہتی ہے کہ برابر سرابر بالکل جتنا وقفہ وہاں گزارتے دوسری بیوی کے پاس، اللہ کے رسول اتنا ہی وقفہ گزارتے، اور 1 چکر پورا ہو جاتا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دن کا چکر ہے۔ اس کے علاوہ باری 1 رات کی ہوا کرتی تھی، ہر رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 باری مقرر کر کے رکھے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حکم سے مستثنی کر دیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول کے لیے 4 خاص نہیں تھا، اللہ کے رسول کے لیے جتنا چاہے تھا۔ 4 مومنین کے لیے خاص ہیں، اللہ کے رسول کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ فرمایا کہ خالصۃ لک من دون المؤمنین، احزاب میں، اللہ کے رسول آپ اس سے زیادہ کر سکتے ہیں، یہ صرف مومنین کے لیے الگ سے حکم ہے کہ 4 سے زائد نہیں کر سکتے، تمہارے لیے حسب استطاعت۔ لیکن جس طرح یہ تھا اسی طرح اللہ کے رسول سے طلاق کا حق نہیں تھا۔ آپ 4 کرو، 4 کو طلاق دو، پھر 4 کرو، حق ہے آپ کا بنتا ہے،
لیکن اللہ کے رسول کی جتنی بیویاں تھیں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا گیا کہ تم طلاق نہیں دے سکتے. جہاں زیادتی کرنے کا تھا وہاں یہ طلاق کا حق نہیں تھا. اسی لیے حضرت حفصہ کو جب طلاق کا ارادہ کیا اللہ کے رسول نے تو جبرائیل آ گئے, کہا کہ آپ طلاق نہیں دے سکتے, یہ جنت میں آپ کی بیوی ہے, آپ کیسے طلاق دے سکتے ہیں. تو حکم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں بالکل مختلف ہے, اور اس پہ گفتگو کرنا کیا ہے, بہت سے سوالات بھی ہیں اور بہت گہرا مضمون بھی ہے. انشاءاللہ کبھی وقت ملے گا تو پوری تفصیل بتاؤں گا کہ مستشرقین اور یورپین کنٹریز میں اس بات کو کیسے اچھالا گیا ہے. لیکن یہاں صرف یہ بات نوٹ کر لیجئے, اسلام نے جو اجازت دی ہے خاص کر ان لوگوں کے لیے جو عدل کے ساتھ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جائز ہے. یہ دراصل کسی عورت کی حق تلفی نہیں ہے, یہ دراصل عورتوں کے حقوق کی حفاظت ہے. حق کی حفاظت کی گئی ہے, حق تلفی نہیں کی گئی ہے. آپ پوچھیں گے کیسے, آپ پوچھیں گے کیسے؟ یہ ہماری حق تلفی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں تاکہ مضمون ان کو پورا مکمل جائے, اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں. کوئی ایسی بات ذہن میں نہ آئے جو اسلام کے لیے آپ کو نفرت پیدا کرے, اس وجہ سے وضاحت کر رہا ہوں. یہ حق تلفی نہیں ہے بلکہ حقوق کی حفاظت ہے جو میں کہہ رہا ہوں. آپ پوچھیں گے کیسے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ نے مرد کو پیدا کیا تو اس کے اندر جو شوق جذبہ رکھا وہ جنسی لحاظ سے زیادہ رکھا بنسبت عورت کی. آج سائنس مانتی ہے, حقیقی طور پر ہر کوئی سائنٹیفک لحاظ سے مانتا ہے. آپ دیکھیں گے شریف سے شریف, بوڑھے سے بوڑھا مرد بھی کیا ہے, عورت آئی تو یوں نگاہ اٹھا کے دیکھے گا. ہاں 50 سالہ 60 سالہ کیوں نہ ہو جائے, وہ بھی ایک نظر ضرور دیکھے گا. وہی ایک عورت بالکل کیا ہے, کوئی بھی تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو, گھریلو ہو, بس جب شادی ہو جاتی ہے تو بس وہ کسی اور مرد کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتی, اللہ ہے کہ آج کے معاشرے میں آپ کو کچھ مل جائے. یہ اور بات ہے, یہ اور بات ہے, جو کچھ معاشرے کا بگاڑ ہے یہ اور بات ہے. لیکن ایک نارمل کسی بھی مذہب کی نہ بھی ہو, نارمل عورت ہو, عورت اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر پہ بس کر کے بالکل خوش رہتی ہے, اگر واقعتاً شوہر خوش رکھا ہو. کو کبھی نہیں خیر مرد کا کبھی نہیں سوچتی, خیر مرد کا کبھی نہیں سوچتی. اسی وجہ سے ہمیں وہ واقعہ حیرت انگیز ہے جب حضرت ہندہ کون ہے پتا ہے, یہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چاک کرنے والی عورت ہے غزوہ احد میں. حضرت ابو سفیان کی بیوی ہے اور آگے چل کے صحابیہ بنی ہے, حضرت ہندہ ہے. اب یہ جو فتح مکہ کے وقت آئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جو کام انہوں نے کیا تھا غزوہ احد کے اندر, تو وہ اتنا شرمندہ کیے دے رہا تھا تو انہوں نے اپنا چہرے کو لپیٹ لیا تھا, پورا چہرہ, صرف آنکھیں کھلی ہوئی تھی, اور آ گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور اللہ کے رسول تو عورتوں سے ہاتھ نہیں ملایا کرتے, مصافحہ اللہ کے رسول کبھی نہیں کیا ہے. جو لوگ کیا ہیں پھر حضرات یہ کرتے ہیں کہ بیعت کے نام پہ عورتوں سے بھی مس کرتے ہیں یا مصافحہ کرتے ہیں, یہ سراپر غیر اسلامی. اللہ کے رسول نے کبھی کسی عورت سے مصافحہ نہیں کیا ہے اور کسی غیر اجنبی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان سے طریقہ یہ تھا کہ زبانی طور پر بیعت لیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یا دور ہو تو بلال دہرایا کرتے تھے, جو اللہ کے رسول یہاں دہراتے تھے وہ دہراتے تھے بآواز بلند, اور وہ سن کے کیا ہے اس کے بعد عورتیں دہراتی تھیں. تو جب آئی وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کے دیکھا, کتنے سال دیکھا ہوگا مکی دور میں, 13 سال, اور یہ کون تھی, سب سے شدید ترین دشمن کی بیوی تھی. تو اللہ کے رسول نے ایک نظر دیکھا, کہا کہ ہندہ ہو, کہا کہ جس سے چھپانے کے لیے آئی تھی وہی پہچان گیا. میں تو اللہ کے رسول سے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے آئی تھی کہ اللہ کے رسول میں پہچان نہ سکے اور میں اسلام قبول کر لوں, کیونکہ اتنا معلوم تھا کہ اسلام اگر کوئی قبول کر لیتا تو اللہ کے رسول قتل نہیں کرتے. تو ڈر تھا ہندا کو کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اللہ کے رسول دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ اس کو قتل کر دو تو میں کہیں کی نہیں رہ جاؤں گی. تو انہوں نے ڈھاٹا باندھا تھا چہرے پہ. لیکن جب پہنچے تھے اللہ کے رسول نے کلمہ پڑھنے سے پہلے, ان کی کوئی بات سننے سے پہلے پوچھا, ہندا ہو؟ کہا کہ ہاں لگ رہا, اب تو میں بچ نہیں سکتی, ہندا ہوں, اور تمام کرتوت میرے آپ کے سامنے, میں نے کیا کچھ کیا. اللہ کے رسول نے کہا اسلام قبول کرتی ہو؟ کہا کہ اسی کے لیے تو آئی ہوں, تو سب کچھ تمہیں معاف کرتا ہوں. اب اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ بیعت کرو. کیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گی؟ بالکل
چوری نہ کرو گی. پوچھا کہ اللہ کے رسول کوئی شریف عورت چوری کا سوچ بھی سکتی ہے؟ اب دیکھیے عورت کی اپنی اصناف وہ بیان کر رہی ہیں کیسے، بالکل ابھی اجنبی، ابھی اسلام کے اندر، لیکن ایک شریف عورت کیسی ہوتی یہ بتانے کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا کہ چوری نہیں کرو گی، انہوں نے کہا کہ کبھی شریف عورت بھی سوچ سکتی ہے چوری کرنے کا. پھر اللہ کے رسول نے کہا زنا نہ کرو گی، کہا کہ کبھی کوئی گھریلو عورت یہ بھی سوچ سکتی ہے شوہر ہونے کے بعد بھی زنا کرنے کا. یعنی کبھی عورت کے ذات کے اندر ہی اللہ نے یہ نہیں رکھا ہے کہ جب شوہر مل جاتا ہے اس کے ساتھ وہ ایک پہ بالکل مطمئن ہو جاتی ہے. اور مرد کا معاملہ خواہ کتنا زیادہ تقوی والا اور شریف النفس کیوں نہ ہو وہ ایک پہ مطمئن نہیں ہوتا. ہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے کیا ہے، اس میں حقارت نہیں ہے، یہ میں بتا رہا ہوں کہ ان کو اللہ نے ایسے ہی پیدا کیا. الا یعلم من خلق، اللہ نہیں جانتا ہے جن کو پیدا کیا ہے. یہ مرد کا معاملہ ہے، وہ عورت کا معاملہ ہے. مرد جنسی لحاظ سے آگے ہے، عورت محبت کے لحاظ سے آگے ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے بیٹا دونوں کا ہوتا ہے، لیکن ماں جو محبت اولاد کو دیتی ہے باپ نہیں دے سکتا. اور جب کبھی بھی آپ کو پریشانی کی حیثیت سے بتلانا ہے تو عورت کے سلسلے میں یہی ذکر کیا گیا کہ وہ اپنے بچے کو خود اٹھا کے پھینک دے گی. کیوں؟ دراصل سب سے محبوب چیز اس کو بچہ ہوتا ہے. قیامت کے مناظر میں آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، سورہ حج کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ قیامت کا زلزلہ بڑا عظیم ہے. تو اللہ نے کیا کہا، یہ پریشانی کتنی بڑی ہوگی، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو اٹھا کے پھینک دے گی. کیوں؟ سب سے زیادہ محبت کی انتہا عورت کے لیے شوہر بچہ ہوتا ہے، لیکن مرد کے لیے یہ نہیں ہوتا. اسی لیے مرد کے طاعات میں سب سے اوپر کی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. عورت کی طاعات میں سب سے اوپر کی چیز شوہر کی اطاعت ہے. تو بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ ہمارے اندر ہی، ہماری بناوٹ ہی میں اللہ نے کچھ اور طریقہ رکھا ہے، عورتوں کے لیے کچھ اور طریقہ رکھا ہے. اب اگر اس طریقے کو، جو کچھ اللہ نے خود جذبہ رکھا ہے، اس جذبے کو اگر ایک سے محدود کر دیں گے تو تمہاری جو حیثیت بیوی کی ہے، تمہاری جو حیثیت عزت کی ہے، تمہاری جو حیثیت گھر والی کی ہے، اس جذبے کو دبانے کی وجہ سے یہ زناکاری کرے گا، چوری چھپے آشنائی کرے گا، یا عورت کو ذلیل کرے گا، یا عورت کو لا کے زبردستی رکھے گا. آج کتنے لوگ ہیں جو بیویوں کو چھوڑ کے، کتنے لوگ ہیں جو جائز طریقے کو چھوڑ کے صرف اس وجہ سے کہ معاشرے میں بدنام ہوں گے، دوسروں سے حرام کاریاں کرتے. گھریلو لوگ، گھر میں معلوم بھی ہوتا ہے کہ فلاں سے معاشقہ چل رہا ہے پھر بھی خاموش، لیکن شادی کی بات آتی ہے تو اور بالکل کھڑی ہو جاتی ہے، یا تو مجھے طلاق دے جی یا تو شادی کرو جی، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی. ارے خامخواہ خود اپنے حق پہ کیوں کھلاڑی مارتی ہو؟ یہ ایک ذہنیت ہندوانہ ہمارے اندر پیدا کر دی گئی ہے. عورت سمجھتی ہے کہ رہوں تو ایک رہوں گی پھر تو نہ رہوں گی. نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کے جذبوں کو پرکھ کے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر یہ جذبے کے تحت وہ جائز طریقے سے کچھ اور بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ جائز چیز ہے، وہ جائز چیز ہے. لیکن شرط پھر لگا دی کہ اس کے اندر عدل ہو، عدل کا تمہارے اندر اختیار طاقت ہو تب کرو، ورنہ کل قیامت کے دن اس معاملے میں باس پرس ہوگی. جو عورت کی طرف جھکا ہوا ہوگا اس کا بھاجو جھکا ہوا، بلکہ ہڈیاں صرف نظر آئیں گی، گوشت پورا کھایا ہوا ہوگا، اس حیثیت میں آئے گا. دیکھتے ہی پہچان لیا جائے گا یہ کیا ہے، 2 بیویاں رکھتا تھا لیکن ایک کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیا. قیامت کے دن ایسے حالت میں آئے گا. تو عدل کی شرط کے ساتھ عورتوں کی حفاظت اور یتیموں کی حفاظت کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر ڈر ہے تمہیں عدل کا نہ کرنے کا تو فواحدہ، ایک رکھو، او ما ملکت ایمانکم. اس کے علاوہ ایک دوسرا آپشن وہ کیا ہے، لونڈی کا. آج نہیں ہے اختیار،
پھر جب کبھی جنگ ہوگی کفار کی طرف سے اور عورتیں لونڈیاں بن کے آئیں گی، جب حکومت تقسیم کرے گی تب لونڈی بنتی ہے۔ لونڈی کا مطلب پیسہ دے کے خریدنا نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے۔ یہ صرف اور صرف لونڈی کی ایک شکل باقی ہے اب، وہ کون سی؟ کہ جنگ ہو، جنگ میں عورتیں قیدی بنیں، وہ عورتیں حکومت کے پاس آئیں، اسلامی حکومت کے پاس، اور اسلامی حکومت کسی کو تقسیم کرے اپنے طور سے، تو اس کے لیے تعداد نہیں، جتنی چاہے لڑکیاں رکھ سکتا ہے۔ یہ لونڈیاں صرف اسی وقت مل سکتے ہیں، پیسہ دے کے خرید نہیں سکتے، یہ تو زناکاری ہو جائے گی، قحبہ گری ہو جائے گی۔ جس طرح کیا ہے بہت سی کلب کھلے ہوئے ہیں، پیسے سے نہیں ہے، یہ صرف جنگ کی بنیاد پہ آنے والے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ دراصل تمہارے لیے قریب تر ہے کہ تم ایک ہی کی طرف جھک نہ جاؤ۔ یہ سب احکامات کیوں دیے جا رہے ہیں؟ عورتوں کی حفاظت کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف عورتوں کی تعداد یہ بھی سرپرستی کے انڈر میں آ جائیں، اور جو سرپرست لیتے ہیں وہ بھی اعتدال کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ بتلا دیتا ہوں میں، دنیا کے اندر ہمیشہ تناسب کی حیثیت سے مرد کم رہے ہیں، عورتیں زیادہ رہی، اور آج کل تو جہاں پوچھو کیا پیدا ہوئی؟ بیٹی پیدا ہوئی، 10 میں 1 نکلتا کیا پیدا ہوئی؟ بیٹا پیدا ہوا۔ اور قیامت کے قریب اللہ کے رسول نے بتلایا کہ ایک شخص کی اگر تناسب کیا جائے تو 50 عورتیں آئیں گی، یعنی ابھی زیادہ ہونا ہے، آج کم سن رہے ہیں ہم، آگے چل کے ابھی کیا ہے، بچے کم پیدا ہوں گے، بچیاں زیادہ پیدا ہوں گی، بچیاں زیادہ پیدا ہوں گی۔ اور قرب قیامت کی نشانی تو کیا ہے؟ ایک مرد کے بالمقابل 50 عورتیں ہوں گی۔ تو معلوم ہوا کہ تناسب کی حیثیت سے ہمیشہ مرد کم رہے، عورتیں زیادہ رہی۔ اور دوسری سی اس حیثیت سے جو گزشتہ ماحول تھا، اس میں کیا ہے، جنگ کے لیے عورتیں نہیں جایا کرتی تھی، اور جنگوں کا زمانہ تھا، سب سے زیادہ جاتے تھے تو مرد، شہید ہوتے تھے تو مرد، مخالفین میں بھی اور اسلام میں بھی۔ تو اب مردوں کی کمی خود بخود، عورتیں زیادہ۔ اب جن کے شوہر شہید ہوئے ہیں ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، اگر اجازت نہ دی جائے دوسری شادی کی تو پھر ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ معاشرے کے اندر انارکی پھیلے گی، معاشرے کے اندر بدکاری پھیلے گی، کیونکہ وہ بھی تو عورت ہے نا، انسان ہے نا، اس کے بھی اپنے جذبات ہیں، کتنے دن قابو میں رکھے گی؟ معاشرے کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے یہ حکم ہے کہ کم از کم تم کیا کرو، اس طرح یوٹیلائز کرو۔ عورتیں زیادہ ہیں تو ان کو اپنی سرپرستی میں لاؤ۔ دیکھیے کوئی مرد کھلاتا پلاتا کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو، بغیر کوئی جذبے سے عورت کے ساتھ کھلاتا پلاتا نہیں، یاد رکھ لیجیے۔ اگر وہ سرپرستی میں لے لیتا بھی ہے تو 1 سال لے گا، لیکن دوسرے سال نیت خراب ہو جائے گی، تیسرے سال کچھ نہ کچھ تانگ جھانک کرے گا، چوتھے سال کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، تمہارے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی غریب عورتیں، اس طرح کی بے سہارا عورتیں، اس طرح کی بیوہ عورتیں، اور یہ ہونا چاہیے آج معاشرے کے اندر۔ بیوگان کتنے ہیں، کتنے بیوہ ہیں جن کی سرپرست چاہیے۔ مرد حضرات ہیں کہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تماشائی، کلیکشن کرو، بیت المال رکھو، فلاں کرو فلاں کرو، خود بھی تو آگے بڑھ کے آؤ، ان لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکالو۔ عورتیں اپنے سینے پہ پتھر رکھیں، سوچیں، سوکن کو لاتے ہو تو لیکن بہت بڑی قربانی بھی تو دیتی ہو، تو ایک عورت کے لیے سہارا بننے کا سبب بنتی ہو۔ تو یہ چیزیں ہمارے ہاں معاشرے میں بہت کٹھن سمجھی جاتی ہیں اور غیر اسلامی سمجھی جاتی ہیں، اور ہمارے ہندوانہ رسومات کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ دوسری شادی کرنا کیا ہے، عورت کے مرد کے لیے بڑا ہی کیا ہے، نازیبا کام ہے۔ یاد رکھ لیجئے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر تقوی کا معیار یہ ہوتا کہ ایک شادی میں گزارنا ہے تو ابو بکر 4 شادیاں نہیں کرتے، میں نے بتایا ان کی سیرت میں وہ 4 شادیاں کی۔ عمر 4 شادیاں نہیں کرتے، میں نے بتایا ان کی سیرت میں 4 سے زیادہ شادیاں کی ہیں۔ عثمان 4 شادیاں نہیں کرتے، میں نے بتایا ان کی سیرت میں تقریباً انہوں نے 12 کے قریب شادیاں کی۔ حضرت علی نہیں کرتے، میں نے بتایا ان کی سیرت میں 9 شادیاں کی ہیں وہ کل اپنی زندگی کے اندر۔ یہ سب خلفائے راشدین وہ ہیں جو تقوی کا سب سے بلند معیار تھے۔ جب تقوی کا معیار یوں ہوتا تو یہ کیوں کرتے؟ تو اس میں اسلام کی 2 باتیں اہم ہیں۔ ایک، معاشرے کو مستحکم کر کے غلاظت سے پاک کرنا،
ہر بے سہارا عورت کو کوئی مرد سہارا بنے. ایک. نمبر 2، مرد کے جذبات کی تسکین کا سامان جائز طریقے سے کرنا کہ وہ کبھی ناجائز طریقہ استعمال نہ کرے. یہ ہے اس حکم کا پس منظر جو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ نساء کے 3ویں آیت میں دیا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. اب پھر وہاں سے کیا ہے؟ وہی یتیم کے حقوق کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. دراصل میں نے چاہا تھا کہ مکمل کر لوں 10 آیتیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی توفیق سے ہم نے صرف 3-4 آیتیں ہی پڑھی ہیں. تو انشاءاللہ کیا ہے اگلی مجلس میں بقیہ آیات پڑھیں گے. ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم.